میرے قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزت ماؤں بہنوں، الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازشیں کی، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کا ذکر کل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پاس آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس کا ذکر آج کے درس میں ہے کہ جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے لینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ اب وفا کا معنی ایک اس کا معنی ہے وصول کرنا، مکمل طور پر کسی چیز کو وصول کر لینا، اور دوسرا اس کا معنی مجازی ہے، اس کا معنی موت بھی ہے، اس کا معنی نیند بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ وہ ہے کہ جو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جو تمہیں مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، یعنی رات کو بندہ سوتا ہے، اور نیند جو ہے یہ موت کے مشابہ ہے، نیند موت کے مشابہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، وہی نیند ہی موت کا سبب، بعد میں موت آ گئی۔ اور بعض لوگوں کی روح کو اللہ دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نیند کے عالم میں اعضاء انسان کے معطل ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مجازی معنی، وفا کا مجازی معنی کیا ہے؟ موت اور نیند ہے، اور اس کا حقیقی معنی ہے کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا، وصول کر لینا، وصول کر لینا۔ تو یہاں فرمایا کہ جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے لینے والا، مکمل لینے والا ہوں، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اگر وفا کا معنی موت بھی کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے، تو پھر معنی اس کا تقدیم و تاخیر کرنا پڑے گا، پہلے ورافعو کا ہوگا اور پھر متوفی کا ہوگا۔ مطلب اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، اور پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور دوبارہ جو ہے اللہ ان کو موت دیں گے، اللہ ان کو موت دیں گے۔ اور یہ ہمارا نظریہ ہے، اہل و سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ بے شمار احادیث اس پر دال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر بھیجیں گے، اور دین محمدی کا پرچار کریں گے۔ وہ 40 سال دین محمدی کا پرچار کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، اپنا ان کا نکاح بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے، اور پھر ان کو موت آئے گی اور وفات ہوگی ان کی۔ اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ایک قبر کی جگہ موجود ہے، ایک قبر کی جگہ موجود ہے، اور اس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ مرزائی جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے بھئی اس پہ قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے اور احادیث بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت آئیں گے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، اور وہ شبیہ مرزے کانے کی صورت میں آ گئی ہے، مرزے کانے کی صورت میں وہ شبیہ آ گئی ہے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ یعنی جن کا وعدہ ہے آنے کا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ
مرزے کانے کی صورت میں، یعنی وہ عیسیٰ موعود جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان مرزیوں کی بڑی چال ہوتی ہے، ایک بزرگ تھے اور وہ بزرگ جو ہے اپنا کام کاج کر رہے تھے، یہ مرزئی گئے وہ اس کو اپنا بڑی میٹھی میٹھی باتیں سنانے لگے۔ تو وہ کہنے لگے اس بزرگ کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی وہ جن کا وعدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مہدی کا، امام مہدی کا، وہ آگے ہیں، وہ آگے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا شکر ہے کہ اس کانے سے جان چھوٹی، شکر ہے اس کانے سے جان چھوٹی۔ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، نہ سولی پہ چڑھے ہیں، لیکن لوگ شبے میں پڑ گئے۔ وہ کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور جو انہوں نے اپنے بندے قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے، اور ان میں ایک کی شبیہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو یعنی مشابہ کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ آسمانوں پہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ آج بھی دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں۔ تو غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یعنی آسمانوں پہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ شبے میں پڑ گئے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور 40 سال جو ہے، ایک روایت میں 7 سال کا بھی ذکر ہے، بہرحال 40 سال زیادہ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ 40 سال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی دین محمدی کا پرچار کریں گے، اور نکاح بھی کریں گے، اور جو ہے آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ کو اپنے وقت پہ موت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ نے پچھلی آیت جو پہلے کل درس گزرا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اب یہ کہا جائے اگر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اب اللہ کی جو تدبیر تھی وہ بچانے کی تھی، اللہ کی تدبیر جو ہے وہ بچانے کی تھی، ان کی تدبیر قتل کرنے کی تھی۔ اب یہ کہا جائے کہ اللہ نے یعنی انہوں نے قتل کر دیا، تو پھر اللہ کی جو تدبیر ہے یعنی ان کی تدبیر کے موافق ہو جاتی ہے، جو انہوں نے یعنی قتل کرنے کا منصوبہ، تو اگر قتل ہو گئے ہیں تو پھر ان کی تدبیر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی تدبیر یعنی مل جاتی ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی تدبیر بچانے کی تھی اور ان کی تدبیر قتل کرنے کی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے دکھایا اور اپنے پاس یعنی بلا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے لینے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے، کافروں کے جو گندے ارادے ہیں ان سے بچانے والا ہوں، وجائل الذین اتبعوک، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو پیروکار ہیں، اوپر کروں گا ان کو کافروں سے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک اوپر رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم کیا کرتے ہو؟ اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں ان کو عذاب دوں گا عذاب شدید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
عذاب شدید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس ان کو ان کا اجر پورا پورا دوں گا، میں ان کو اجر ان کا پورا پورا دوں گا، ان کو ان کا اجر۔ اب یہاں بھی دیکھو وفا کا معنی ہے پورا پورا، وفا کا معنی ہے پورا پورا، جیسے پہلے متوفی کا میں وفا کا معنی پورا پورا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ ذالک نتلو علیک، اللہ فرماتے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں ہیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ قرآن ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وذکر الحکیم، اور ذکر حکیم ہے، حکمت والا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔